अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके लिए बताएंगे ह्यूमन से रिलेटेड उनके कौन कौन से राइट्स हैं। तमाम इंसान आज़ाद और हुकूक और इज़्ज़त के एतबार से जो है बराबर दिखाई देते हैं। हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का हक़ जो है वो हासिल है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं फौजिया तारिक हैं, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया। और उनके साथ ही आपके जाने माने हमारे सीनियर एनालिस्ट कमर थल्लो साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जैसे ह्यूमन राइट्स डे आज मनाया जा रहा है, इंसानी हुकूक के हवाले से बहैसियत इंसान हम पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, आप बताएगा। जी थैंक यू सो मच कॉकब फॉर इनवाइटिंग मी। यस, ह्यूमन राइट्स डे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम कोशिश करते हैं कि हर साल हम इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करें ह्यूमन राइट्स डे को। देखिए, जब इंसान कोई पैदा होता है तो उसके राइट्स उसके साथ ही जन्म लेते हैं। जैसे आपको ज़िंदगी का हक़ है, खाने पीने का हक़ है, और आपको तालीम का हक़ है, आपको अपनी मर्ज़ी से शादी का हक़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपने अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशनल लाइफ चूज़ करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको राइट्स जो हैं वो बचपन से मिलने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आप बड़े होते हैं तो देन देयर आर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो कि गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसमें अराउंड 38 राइट्स हैं। तो उसमें भी डिफरेंट उसके क्लॉजेस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो उसमें राइट टू एजुकेशन है, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जॉब कर सकते हैं, और उसमें साफ साफ ये लिखा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जॉब में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर शामिल हैं। तो देयर आर राइट्स, और अगर आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उनके लिए बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, और लोग जो हैं अब तो आवाज़ बाखूबी उठाते हैं। जी, आप इत्तेफाक करते हैं फौजे की बात से कमर साहब? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स का पहले तो हम तो ये देखें कि पूरे हम मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में है, चाहे दूर का है, जितने भी पाकिस्तानी में, हम सबको एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए कि हम ख्याल रखें एक दूसरे के हुकूक का। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि आज तक कोई ऐसी मिसाल सुनी है कि हमने कभी पाकिस्तानी कौम ने एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा हो? मैं नहीं समझता। हर एक बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके किसी का हक मारूं, और मारता है। कोई किसी के जबरदस्ती प्लाट पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के वो कर देता है, मतलब कि सिर्फ एक दूसरे के नेगेटिव में सोचते हैं, कभी किसी के पॉजिटिव में नहीं सोचते। हम एक दूसरे के हकूक के लिए कभी सोचा ही नहीं है। पहले तो पब्लिक अपने आप को इस काबिल बनाए कि हमारे हुकूक जो हैं, पहले तो हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम अपने हकूक को कहाँ तक जो है पूरा कर रहे हैं। मैं एक बात मैं कहूँ, मैडम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही एक इंसान बच्चा पैदा होता है तो उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ मैं ऐड करूंगा कि जब वो मरता है तो हुकूक उसी के साथ कब्र में दफन हो जाते हैं। सही ये तो है। अच्छा, इंसानी हुकूक के हुसूल के लिए माशरती और हुकूमती सतह पर किस तरह के जो इक़दामात हैं वो करने की ज़रूरत है? देखें, देयर इज़ ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, फेडरल जो है वो उनकी मिनिस्टर हैं। देयर इज़ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब देयर इज़ सिंध ह्यूमन राइट कमीशन जो सिंध ने बनाया है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। बना के तो छोड़ दिए, लेकिन बस जी, जो सिंध में जो है वो अभी बना है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन। और पुलिस ने जो बनाए हैं ह्यूमन राइट सेल्स, वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स। तो हुकूमती तरफ से इक़दामात तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन अब वो ऑपरेशनल हैं कि नहीं, आइदर वहाँ पर कोई सिस्टम है कि नहीं, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन एज फार एज ह्यूमन राइट्स एंड प्रो वुमेन लॉज आर कंसर्न, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी कवानीन बनाए हैं, और अब मेरे ख्याल से अब उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो देनी चाहिए कि आइदर वो कवानीन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो इक़दामात यस। ख़वातीन को हमने अक्सर देखा है वो बड़ा चर्चा करती हुई दिखाई देती हैं कि हमें राइट्स नहीं है, राइट्स नहीं है, राइट्स नहीं है। तो क्या ख्याल है, ख़वातीन की जो आवाज़ है उसको हमेशा हम देखते हैं कि उसको दबा दिया जाता है, अभी तक हम देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ख़वातीन की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए, बिकॉज
آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے وہ 2013 میں پاس ہوا ہے اور اب قانوناً ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ جرم ہے. تو اس سے پہلے عورتوں نے بہت مار کھائی ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہائی لائٹ بھی ہوئے ہیں. کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ابھی بھی اس طرح سے کہ ان کو حقوق اس طرح کے نہیں ملتے جو دینے چاہیے. جی آزادی نہیں ہے، ایک طرح سے فریڈم نہیں ہے. انٹیریئر میں تو حقوق کی بات ہی نہ کریں، وہاں پر تو نظام ہی الگ ہے. وہ تو سمجھتی ہیں مار از اے پارٹ آف لائف. وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حقوق کیا ہے، وہاں پہ عورتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. جتنی تکلیف میں اور جتنی اذیت میں انٹیریئر سندھ کی عورتیں رہی ہیں، وہاں پہ تعلیم کا بڑا فقدان ہے. بالکل لیکن کراچی میں تو تعلیم کا فقدان نہیں ہے. کراچی میں بھی عورتیں اب جیسے میڈم نے کہا پولیس کا ذکر کیا، ان کو ٹریننگ بھی دیتی ہیں ہیومن رائٹس پہ، سمجھاتی بھی ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ الٹ، مطلب جو ان کو کرنا چاہیے وہ الٹ. باقی آپ نے خواتین کی ہیومن رائٹس کی بات کی کہ ان کو، لیکن خواتین کو تو آپ ساری دنیا کے ہیومن رائٹس دے دو، وہ کبھی مانے گی نہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے خیر کہ مجھے میرے رائٹس مل گئے. اچھا آپ کی نظر میں کون کون سے ممالک ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں؟ کون کون سے ممالک آپ کو نظر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں ہم جو کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر بات کریں تو وہاں پہ بڑا مطلب ایک یونٹی ہمیں نظر آتی ہے. ایک بات بتاؤں، جو ہمارے ایک ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے نا، ہم انگریز کے غلام تھے، ابھی تک ہمارے ذہنوں میں وہ غلامی والی چیز نکلی نہیں ہے. ہم باہر کی دنیا کو دیکھ کے کہتے ہو وہاں تو بس یہ ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر بھی وائیولیشنز ہیں. بالکل آئی ایگری. وہاں پر بھی وائیولیشنز ہیں، وہاں پر بھی پورے حقوق لوگوں کو نہیں ملتے، نہ خواتین کو نہ ان کو. آئے دن ہم دیکھتے ہیں لوگ احتجاج ٹولے بنا کے ابھی آپ دیکھیں نا ہو رہے ہیں نا. تو یہ چیز ہم صرف وہ کہہ کہ واہ بھائی یورپ میں ہے تو وہ یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے بہت قریب سے، میں بہت گیا بہت قریب سے، یہ سب سہانے خواب ہیں. وہاں پر بھی بہت سارے وائلیشن ہیں ہیومن رائٹس کے. اگر آپ کہیں فگرز پہ جائیں امریکہ کے، ان کے آپ دیکھیں کہ جو کرائمز کے اور جو عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ فرنٹ پہ زیادہ اپنے آپ کو، ہماری میڈیا ماشاء اللہ اللہ اس کو زندگی دے، ہم تھوڑی سی بات کو ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ نہیں پھیلاتے. صحیح بالکل ٹھیک. اچھا فوزیہ، آپ قمر صاحب کی بات سے کتنا اتفاق کرتی ہیں یہ، اور آپ جو ہیومن رائٹس کی ٹریننگ دیتی ہیں اس میں بیسک پوائنٹ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ جی ایکچولی یہ قمر صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیکاز آئی واز آن نیو یارک وزٹ. تو وہاں پر ایک نیوز میں نے پڑھی جب بھی میں نیو یارک پہنچی، تو دوسرے دن سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ان کے گورنر کومو کو میں نے لائک کیا ہوا تھا بیکاز آئی واز گوئنگ دیئر، تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ ڈسکشنز ہوں گی. تو ان کی اس پہ آئی ہوئی تھی نیوز ان کے فیس بک پیج پہ کہ آج میں نے اپنے لاء میں کچھ امینڈمنٹ کی ہے. اور وہ کیس یہ تھا کہ کسٹڈی میں ایک عورت کو جب 2 آفیسر نے اریسٹ کیا تو اس کو جو پریزن وین تھی اس میں ریپ ہوا اس کا. اور جب وہ اس کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شی واز ولنگ، یہ ہمارے میوچول کانسینٹ سے ہوا ہے. تو بات یہ کہ وہ میوچول کانسینٹ نہیں تھا، کیونکہ اس عورت کے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے تھے. تو ان کو یہ کورٹ نے کہا کہ اگر یہ میوچول کانسینٹ تھا تو پھر تو اس کے ہاتھ پیر کھولے ہوئے ہونے چاہیے تھے نا، آپ نے تو باندھ کے کیا. تو انہوں نے اپنی لاء میں چینجز لائیں کہ آج کے بعد فیمیل جو پریزنز ہوں گے ان کو میل آفیسرز جو ہے وہ ان کو نہیں اٹینڈ کریں گے، ٹچ نہیں کریں گے. تو گورنر وہاں کے وہ یس، تو انہوں نے وہ خود ڈالا ہوا تھا. تو وہ میں بالکل، یہ تو حکومت نے اقدام کیا نا. ویسے آپ نیو یارک کی یا کسی کی رپورٹ لیں کہ ہر 3-4 منٹ کے بعد ایک خاتون کا ریپ ہوتا ہے. جی جی. تو یہ ہر جگہ ہے دنیا. ہم صرف باہر کی دنیا کا نام سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں. تو اٹس ایوری ویئر، یو کے میں بھی ہیں اور بہت ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو آپ نے کہا ہم لوگ جو ہیومن رائٹس ٹریننگ کرواتے ہیں، ایک تو کانسٹیٹیوشن ہم ان کو بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم فورینسک کرمنل انویسٹیگیشن پہ زور دیتے ہیں. بیکاز پولیس کا دیکھیں اصل کام ہے انویسٹیگیشن، تفتیش، اور بہت سارے کیسز کا جو فیلئر ہوتا ہے وہ یہ انویسٹیگیشن پہ ہی آ کر جو وہ ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے ایک نئی ٹرم یہ
فورینسک تو بہت پہلے سے تھی بٹ ہم نے زیادہ اس کو فوکس کیا ہے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فورینسکس میں کوئی آپ کا گواہ جھوٹ نہیں بول سکتا عدالت میں, یعنی کہ یو ہیو فورینسک پروف ود یو, تو آپ کو وہ سچ ثابت کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں, ویمن رائٹس ہے, اس میں چائلڈ رائٹس ہے, چائلڈ ابیوز ایکٹ ہے, اور اس طرح سے ان کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرواتے ہیں, اسٹریس مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ, ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ پیپل, تو یہ سب ہم پولیس کو یہ تمام اچھا, ٹریننگز دیتے ہیں. پاکستان میں بہت سی ایسی این جی اوز بھی ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, مطلب کچھ اس میں فیک, کیونکہ جہاں اچھا کام ہوتا ہے وہاں برا فوراً شروع ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی فیکس بھی این جی اوز کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہوئی تھی کہ این جی اوز بھی فیکس ہیں, باہر سے اس طرح سے ڈونیشن لیا جاتا ہے, تو مطلب آپ کے خیال میں این جی اوز جو ہیں وہ فلی اس طرح سے بریف کرتی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں این جی اوز, میرے پاس بہت سارے این جی اوز سے کمپلینٹس آتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. عورت فاؤنڈیشن ہے, بہت سیریس کام کرتے ہیں, وہ بہت سیریسلی لیتے ہیں ایشوز کو, اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں, یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جیسے کسی لڑکی کو کاری کر دیا ہے اور اب اس کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے, اس کو مارنے کا جرگا نے آرڈر دے دیا ہے, تو وہ پھر بھاگ کے آتے ہیں لوگ کراچی. اب جیسے دیکھیں جو جسٹس فار زینب کا جو واقعہ تھا, وہ اس سے پہلے 6 بچیاں اسی علاقے میں مری, اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے دیکھے, اس کے بعد بھی بہت ہوئے, لیکن وہ ہائی لائٹ ہوا سوشل میڈیا پہ, تو تب ان کو مطلب ویسے کوئی ملا. آواز نہیں اٹھاتا, اب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو جو ہوتی ہے وہ آواز ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے, ورنہ تو کہاں کیا کچھ ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. جی بالکل, ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ ایشو ہے کہ سم ٹائمز میڈیا کچھ ایسے آفیسرز کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لیکن میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں ڈیورنگ ٹریننگ کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی فورس میں سے بلیک شیپس نکلتے ہیں, ادروائز وہ یونیفارم پہن کے آپ کے امیج کو خراب کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اچھا ہے میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے ایسے آفیسرز کو اور ان کی پھر ٹرانسفرز ہوتی ہیں. قمر صاحب آپ کیا کہیں گے ان این جی اوز کے حوالے سے, یہ اویئرنیس پھیلا رہی ہے, ایسی ہونی چاہیے؟ آپ نے پوچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی حد تک تو فیک این جی اوز صرف پیسہ کمانے کے لیے بنتی ہیں, کافی اچھی بھی ہیں جن کا ریپوٹیشن بھی ہے. ہاں دیکھیں ہمارے اب جیسے انصار برنی کی ہے, سارم کی ہے, یا ایک دو اور خواتین کی ہے جو واقعی میں بھی خواتین کے لیے ان کے حقوق کے لیے یوزفل ہے, لیکن کچھ جو ہے وہ کسی ایک وکٹم کو آگے رکھ کے ان کی آڑ میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کمانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, اور ایسی کئی کی گئی ہیں. اچھا ابھی دیکھیں, ایک میں آپ کو تھوڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صحیح قمر صاحب, آپ کی مثال ہم بالکل سنیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے.